والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریب قریب آ جائیں, آواز ذرا صاف آئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بخاری شریف کی بہت ایمان افروز پیاری حدیث پاک ہے. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. بارگاہ رسالت میں صحابی حاضر ہوئے. صحابہ کا جو مسئلہ درپیش ہوتا تھا, دینی مسئلہ ہو, دنیاوی مسئلہ ہو, صحت کے حوالے سے مسئلہ ہو, کوئی بیماری ہو, تو انہیں پتہ تھا اس در سے مسئلے حل ہوتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے قربت کر لی ہے, میں ہلاک ہو گیا. کیونکہ بڑا جرم ہے, اس کے بدلے تو کفارہ 7 روزے رکھنے پڑتے ہیں. غلطی ہوگی مجھ سے, کیا کروں یا رسول اللہ, بیوی سے قربت کر لی, اب میرے لیے کیا حکم, میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ غلام آزاد کرو. حضور غریب آدمی, میرے پاس غلام کہاں سے آیا؟ فرمایا کہ کیا متواتر 2 ماہ روزے رکھ سکتے ہو؟ یا رسول اللہ, ایک مشکل رکھنا مشکل ہے, 2 مہینے لگاتار. اور یہ لگاتار جو رکھنے, یہ شرعی حکم بتا رہا ہوں, جو یہ حدیث پاک میں بتایا گیا نا, یہ شرعی حکم ہے. کہ ترتیب بھی لازمی ہے. پہلے غلام آزاد کرنا ہے, اگر وہ نہیں ہے, غلاموں کا دور نہیں ہے, یا آج کل ملتے نہیں ہیں, یا سسٹم ابھی نہیں ہے, پہلے دور میں تھا, تو پھر 2 ماہ روزے رکھنے ہیں. اب 2 ماہ بھی مسلسل رکھنے ہیں. 59 رکھ لیے نا, ایک چھوڑ دیا, پھر گنتی 0 سے 1 سے شروع کریں گے. 58 رکھ لیے, پھر ایک چھوڑ دیا, یا کسی وجہ سے چھوٹ گیا, تو پھر گنتی دوبارہ سے, ترتیب سے لگاتار روزے رکھنے ہیں. عرض کی, یا رسول اللہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا, اتنی ہمت نہیں ہے. فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. غریب آدمی ہوں, 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا, میرے پاس دن رقم ہی نہیں ہے. پھر یہ پتہ تھا اسی در سے مسئلے حل ہونے, کوئی نہ کوئی حل تو نکالیں گے. اتنے میں بارگاہ رسالت میں ایک شخص کھجوریں لے کر حاضر ہوا. ہدیتاً کھجوریں حاضر کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کھجوریں ان صحابی کو دے دی. کہ یہ لو, اور یہ اپنا مسکینوں کو جو کھانا کھلانے والا نا, جا کے مدینے کے غریبوں میں یہ تقسیم کر دو. یا رسول اللہ, مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے, خود ہی کھا لو, اپنے گھر والوں کو کھلا دو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے نا ہنس پڑے. آپ کے دندان مبارک نظر آ گئے. ایک عجیب آدمی ہے, نہ غلام آزاد کرنے پہ مان رہا ہے, نہ 60 روزے رکھنے پہ اگری ہو رہا ہے, اور کفارہ کا وہ بھی نہیں ہے, تو الٹا جو ملا ہے وہ لے کے جا رہا ہے. سرکار نے فرمایا اپنے گھر والوں کو یہ کھلا دو. اطعمہ اہلک, اپنے گھر والوں کو یہ کھلا دو, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی جو شرح فرمائی ہے, اس سے جو چند مدنی پھول حاصل ہوئے کہ ایک تو کفارے میں یہ ترتیب ضروری ہے, غلام آزاد کرنا, پھر 60 روزے رکھنا, پھر آگے وہ نہیں کر سکتے تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا. ایک تو یہ ترتیب ضروری ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اپنا یہ کفارہ تو خود بھی کھا لے, اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب یہ ہے حضور کا اختیار کہ اس کا کفارہ اس کے لیے انعام بنا دیا. ورنہ کوئی شخص اپنا کفارہ خود نہیں کھا سکتا, اپنی زکوٰۃ خود نہیں لے سکتا کہ جی میں غریب آدمی ہوں اس لیے میرے جو 10 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے میں خود ہی لے لوں. یہ نہیں ہو سکتا. نہ یہ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں, نہ اپنے والدین میں سے کسی کو دے سکتے. بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں, اپنے والدین یا بچوں کو نہیں دے سکتے. تو حضور کا با اختیار ہونا دیکھیے کہ نہ اس کے بیوی بچے, مگر یہاں اس کا اپنا ہی کفارہ ہے اور اپنے آپ ہی کھا رہا ہے. نزہۃ القاری میں اس حدیث پاک کے اندر لکھا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل ہے. اب یہ عقیدہ ہمیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، ورنہ بہت سارے لوگ نا اس کے الٹ بات کرتے ہیں کہ نہیں حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے نا، بس جو اللہ نے فرما دیا وہی ہوتا ہے. حضور نہ حرام کو حلال، نہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں، نہ حضور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کو حکم چلتا ہے. نزہۃ القاری میں باقاعدہ یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث پاک کے تحت نزہۃ القاری میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جسے چاہیں، جو چاہیں، جس حکم سے چاہیں مستثنا کر سکتے ہیں، یعنی جدا کر سکتے ہیں. باقیوں کے لیے اور حکم ہے، لیکن جس کے لیے حضور فرما دے نہیں اس کے لیے یہ نہیں ہے، حضور اس کو مستثنا کر سکتے ہیں. مسکینوں کو کھلانے کی بجائے خود کھانے اور اپنے اہل و عیال کو کھلانے کا حکم دیا. یہ ہے حضور کا با اختیار ہونا، اور یہی اہل حق کا عقیدہ ہے. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اور جو اس کے اپوزٹ عقیدہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے. ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے، تو آپ نے وہ 1,00,000 درہم ایک ہی دن میں سارے صدقہ کر دیے. اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچا کے رکھا، حالانکہ اپنا روزہ تھا، روزے دار تھی، افطاری کے لیے کچھ نہیں رکھا، چلو ایک کجوری خرید لے. یہ ایسا سخی گھرانہ تھا. حضور خود بھی سخی اور سارا گھرانہ ہی سخی، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے نواسے، آپ کے سارے گھر والے سخی. یہ سخی گھرانہ ہے. سیدنا بریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ آپ کا روزہ ہے، اگر اس میں سے 1 درہم کا گوشت خرید لیتی ہم اس سے افطار کر لیتے. فرمایا کہ تم نے یاد ہی نہیں دلایا، تم یاد دلاتی تو چلو پھر رکھ لیتے تھے. یعنی جب ان کے پاس مال آتا نا تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، دوسروں کا خیال رکھتے تھے. اللہ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت. حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ تھا. تاک میں ٹھنڈا پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے اب خورا یعنی کوزہ رکھ دیا تھا. پہلے دور میں فریج تو ہوتے نہیں تھے. وہ نماز عصر کے بعد مراقبے میں تھی کہ حوران بہشت یعنی جنتی حوروں نے یکے بعد دیگرے سامنے سے گزرنا شروع کیا. جو سامنے آتی اس سے دریافت فرماتے تو کس کے لیے؟ وہ کسی ایک بندے خدا کا نام لیتی. ایک آئی، اس سے بھی یہی پوچھا کہ تو کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے لیے ہوں جو روزے میں پانی ٹھنڈا ہونے کو نہ رکھے. فرمایا اگر تو سچ کہتی ہے تو اس کوزے کو گرا دے. اس حور نے اس کوزے کو گرا دیا. اس کی آواز سے آنکھ کھل گئی، دیکھا تو واقعی وہ کوزہ لوہے کا مٹی کا برتن ٹوٹا پڑا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے آخرت کی ابدی راحتیں اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں پانے کے شوق میں اپنے نفس کو قابو کر کے دنیا کی لذتوں کو ٹھوکر مار دیا کرتے ہیں. ایک بزرگ نے سخت گرمی کے دنوں میں دوپہر کے وقت ایک شخص کو دیکھا کہ برف لیے جا رہا ہے. دل میں حسرت ہوئی، کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے، میں بھی برف خرید کر ٹھنڈا پانی پیتا. پھر فوراً ندامت ہوئی کہ میں نفس کی چال میں کیوں آیا. انہوں نے عہد کر لیا کہ اب کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا. لہٰذا وہ سخت گرمی کے موسم میں بھی گرم پانی پیتے تھے. سبحان اللہ. تو نفس کو مارتے تھے یہ لوگ. رمضان کی آمد تھی. مشہور مورخ ہیں حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے اپنے ایک علوی دوست کی طرف رکا بھیجا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، میرے پاس خرچ کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ قرضہ حسنہ کے طور پہ 1,000 درہم بھیجیے. اس علوی بزرگ نے 1,000 درہم کی تھیلی بھیج دی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت واقدی کے ایک دوست کا رکا حضرت واقدی کی طرف آیا. رمضان کے مہینے میں خرچ کے لیے مجھے 1,000 درہم کی ضرورت ہے. حضرت واقدی نے وہی تھیلی وہاں بھجوا دی. دوسرے روز وہی علوی دوست جس سے حضرت واقدی نے قرض لیا تھا اور وہ دوسرے دوست جنہوں نے حضرت واقدی سے قرض لیا تھا، دونوں حضرت واقدی کے گھر آئے. علوی کہنے لگے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میرے پاس ان 1,000 درہموں کے سوا اور کچھ نہ تھا، مگر جب آپ کا رکا آیا تو میں نے یہ 1,000 درہم آپ کو بھیج دیے اور اپنی ضرورت کے لیے اپنے ان دوست کو رکا لکھا کہ مجھے 1,000 درہم بطور قرضہ بھیج دیں. انہوں نے وہی تھیلی جو میں نے آپ کو بھیجی تھی وہی تھیلی مجھے بھیج دی. تو پتہ چلا کہ آپ نے مجھ سے قرض مانگا، میں نے اپنے دوست سے قرض مانگا، انہوں نے آپ سے قرض مانگا، اور جو تھیلی میں نے آپ کو بھیجی تھی وہی گھومتی ہوئی میرے پاس آ گئی.
وہی تھیلی انہوں نے مجھے بھیج دی۔ پھر ان تینوں نے اتفاقی رائے سے اس رقم کے 3 حصے کر کے آپس میں تقسیم کر لی۔ اسی رات حضرت واقدی کو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ چنانچہ دوسرے روز امیر یحییٰ برمکی نے حضرت واقدی کو بلا کر پوچھا کہ میں نے رات میں خواب میں آپ کو پریشان دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت واقدی نے سارا قصہ سنایا تو حضرت یحییٰ برمکی نے کہا کہ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تینوں میں سخی کون ہے، تینوں نے سخاوت کر دی، 1000 دنوں آگے بھجوا دی۔ بے شک آپ تینوں ہی سخی ہیں، تینوں ہی واجب الاحترام ہیں۔ پھر اس نے 30,000 درہم حضرت واقدی کو اور 20,000 درہم ان دونوں کو دے دیے۔ حضرت واقدی کو قاضی بھی مقرر کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب ہو۔ یہ ہوتے ہمارے اسلاف تھے، اللہ والے تھے، ایسے سخی ہوتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی سخاوت عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کو ترجیح دیں۔ ایثار اسی کو تو کہتے ہیں جو چیز خود پسند ہے دوسرے کو دے دینا۔ جیسے پلیٹ میں مختلف کھانے پڑے ہیں، جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے اب دل تو کرے کھا لیں ورنہ دوسرے اٹھا لیں گے۔ جیسے افطاری میں بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے، بس چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنی اس حاجت کو، ضرورت کو، یا جو نفس کی خواہش ہے اس کو قربان کر کے دوسرے بھائی کے لیے چھوڑ دینا، یہ ایثار ہے کہ میں نے یہ دوسرا کھا لے، اسی کو ایثار کہتے ہیں۔ اور یہاں جنت کی بشارت، ایک ہی بوٹی ہے، دل کر رہا ہے کہ ایک ہی ہے، بڑی اچھی ٹیسٹی ہے، میں کھا لوں، لیکن نہیں، میرے ساتھ اور بھی بیٹھے ہوئے، چلو وہ کھا لیں۔ اپنی خواہش کو قربان کر دینا دوسرے کی خاطر جنت کی بشارت، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔